الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 70 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ آیت ہم نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی میں نے سنا دیا تھا، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ پیچھے سے مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، اس کے بعد یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اولاد بنائے، وہ ایسی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم خدا پر ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہہ دو اے پیغمبر کہ جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے یہی تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا میں اٹھا لیں گے، پھر ان کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے، پھر ان کے اس کفر کی پاداش میں ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ مضمون ہے جس تک اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس میں جو استدلال کیا گیا تھا کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ سنو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا تاکہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ معاش کی جد و جہد کرو۔ یہ استدلال کس پہلو سے کیا گیا ہے، اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے تاکہ آگے کے مضمون سے ربط پوری طرح واضح ہو جائے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دن میں بھی ایک نشانی بیان کی، رات میں بھی ایک نشانی بیان کی، یہ کیا نشانیاں ہیں؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس توافق پر نگاہ کیجئے، یعنی اس سازگاری پر، ہم آہنگی پر، ہارمنی پر، جو رات اور دن کے اندر باوجود ہے کہ وہ دونوں ضدین کی نسبت رکھتے ہیں، یعنی بظاہر تو رات اور دن ایک دوسرے کے ضد ہیں، لیکن ان کے اندر انسان کے لیے ایک توافق پایا جاتا ہے۔ وہ توافق کیا ہے کہ دونوں مل کر انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی انسان کے حوالے سے وہ تضاد آخری درجے کی سازگاری پیدا کر دیتا ہے۔ رات اس کے لیے راحت کا بستر بچھاتی ہے اور دن اس کے لیے سرگرمیوں کا میدان کھولتا ہے۔ یہی حال اس کائنات کے تمام اضداد کا ہے، یعنی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ بظاہر ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑی ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن وہ سب مل کر وہ سازگاری پیدا کرتی ہیں جو انسان کی ضرورت بن جاتی ہے، انسان کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت اور اس کی نعمت بن جاتی ہے۔ رات اس کے لیے راحت کا بستر بچھاتی ہے اور دن اس کے لیے سرگرمیوں کا میدان کھولتا ہے۔ یہی حال اس کائنات کے تمام اضداد کا ہے کہ وہ پوری وفاداری اور سازگاری کے ساتھ اپنے سے بالا تر مقصد کی خدمت میں سرگرم ہیں اور اس سے ذرا انحراف نہیں کرتے۔ یعنی جو مقصد متعین کر دیا گیا ہے، مقاصد تو ہمارے فہم اور ادراک سے بالا تر دسیوں اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مقصد ہمارے حوالے سے بالبداہت سامنے آتا ہے، ان چیزوں میں سے کوئی اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتی، اس مقصد کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، سیارے اور ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، درخت، ہوا، سمندر سب اپنے اپنے کام میں لگے ہیں،
ان کے درمیان ایک دوسرے سے ضدین کا تعلق بھی ہے تو ہوا کرے، ہمارے لیے وہ نتیجے کے لحاظ سے سازگاری، ہم آہنگی اور توافق ہی توافق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایک بالا تر اور حکیم ارادہ اس کائنات کے پورے نظام پر حاوی اور قاہر ہو، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کے اضداد کسی مخلوق کی خدمت میں لگ جائیں، سب اس کے لیے سازگار ہو جائیں اور ان کے پیچھے مختلف ارادے کار فرما ہو۔ یہ اسی صورت پہ ممکن ہے کہ ہر چیز کو ایک بالا تر اور حکیم ارادہ اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہو، اور وہ اس کی اجزائے مختلفہ میں ربط و تعلق پیدا کر کے اس کو اپنی حکمت کے تحت چلا رہا ہو۔ یہ لازمی نتیجہ ہے، یہی ہوگا۔ چنانچہ یہ عالم اپنے وجود سے، یہ اضداد اپنے مابین پیدا ہونے والی ہم آہنگی سے، یہ نظم اپنی نتیجہ خیزی سے صاف شہادت دے رہا ہے کہ کوئی اس پر بحث کرنا چاہے تو کر لے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے یا نہیں، لیکن یہ مختلف ہستیوں کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ہی بالا تر اور ایک ہی حکیم ارادہ ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے دوسری جگہ الٹ کر بیان کیا ہے کہ اگر دو ارادے بھی کار فرما ہوتے، یعنی دو سے زیادہ تو کیا دو بھی کار فرما ہوتے تو فساد پیدا ہو جاتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی نتیجہ خیزی، اس طرح کی قانون کی پابندی، اس طرح کا ضابطے کا ادراک، اس طرح کی غیر معمولی حکمت یہ ہمہ وقت موجود ہوتی، اس میں ادنا درجے میں کوئی خلل نہ پڑتا۔ تو یہ توحید کی دلیل ہے۔ یہ اس توحید کی دلیل ہوئی جس کا اوپر والی آیت میں ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، یعنی اسی آیت سے، اسی نشانی سے دوسری چیز جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کارخانہ کائنات نہ کوئی اتفاقی حادثے کے طور پر ظہور میں آ جانے والی شے ہے، اور نہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا ہے۔ یعنی اب جب اس میں یہ سازگاری ہے، یہ حکمت ہے، اس میں یہ نتیجہ خیزی ہے، تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہو گیا ہے؟ کیا عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ یہ کسی نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے؟ بلکہ اس کے ہر گوشے میں عظیم قدرت، حیرت انگیز حکمت اور نہایت گہری غایت و مصلحت پائی جاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی اس کا مطالعہ کیجیے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو عظیم قدرت، حیرت انگیز حکمت اور نہایت گہری غایت و مصلحت سے خالی ہو۔ ذرے ذرے میں بھی یہی چیز نمایاں ہے، اور جب اس کو اس کی مجموعی حیت میں دیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی یہی چیز واضح ہو جاتی ہے۔ یہ چیز مقتضی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ یہ دنیا نہ یوں ہی چلتی رہے نہ یوں ہی تمام ہو جائے، کیونکہ یہ ایک پرحکمت کارخانہ ہے۔ تو اب اس کا انجام کیا یہ ہونا چاہیے کہ بس ہم پیدا ہوئے، ہم پلے بڑے، ہم نے دنیا میں کچھ دن گزارے اور مٹی میں مل گئے۔ یہ چیز نہ ہمارا شعور قبول کرتا ہے، نہ ہماری شخصیت کا ادراک قبول کرتا ہے، نہ انسان کا مجموعی مطالعہ قبول کرتا ہے۔ یہ بات جب کہی جاتی ہے تو ایک ایک چیز اس کو اگل دیتی ہے۔ یہ چیز مقتضی ہے کہ یہ دنیا نہ یوں ہی چلتی رہے نہ یوں ہی تمام ہو جائے، بلکہ ضروری ہے کہ یہ کسی عظیم غایت پر منتہی ہو۔ یعنی یہ ایک ایک جزیے میں اپنی غایت اور اپنی مصلحت رکھتی ہے، ایک ایک جزیے میں علت اور معلول کے قطعی رشتے رکھتی ہے، ایک ایک جزیے میں توافق، ہم آہنگی اور سازگاری رکھتی ہے۔ تو پھر بحیثیت مجموعی کیسے اس کے بارے میں مانا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی غایت نہیں ہے؟ یعنی یہ کارخانہ بغیر کسی منزل کے ہے، یہ کارواں بے ارادہ رواں ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ بات بالکل خلاف عقل ہوگی، اس لیے کہ عقل اس طرح کے تضادات کو قبول نہیں کرتی۔ وہ یا تو ابتدا میں، جزیات میں اور اجزائی میں اس چیز کا انکار کرے گی، یا اس کے مجموعے میں بھی اس کا اقرار کرے گی۔ یہ چیز لازم ہے، اور جب یہ چیز لازم ہے
تو پھر یہ بھی لازم ہے کہ یہ غایت بغیر اس کے پوری نہیں ہو سکتی کہ اس کے بعد آخرت کو تسلیم کیا جائے، یعنی اس دنیا کی غایت مانی جائے، وہ ہمیں اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسولوں نے بتا دیا کہ وہ غایت کیا ہے، وہ ایک نئی دنیا کو وجود میں لانا ہے جو ابدی دنیا ہوگی، اسی مواد سے وجود میں آئے گی، یہ کائنات اسی کا میٹیریل ہے جو فضا میں بکھیر دیا گیا ہے، یہ عظیم سیارے اور ستارے سب کے سب ملا دیے جائیں گے، اور جس طرح کہ قرآن نے کہا کہ جمع الشمس والقمر، اور جیسے یہ کہا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس کو اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا میں بدل دے گا، وہ ابدی دنیا ہے۔ یہ لازمی نتیجہ ہے کہ یہی غایت اس کی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز وہ ربوبیت کا نظام ہے جو اس کے ہر گوشے میں جلوہ گر ہے، یعنی صرف یہی نہیں کہ خلق کا ظہور ہوا ہے، چیزیں بن گئی ہیں، بلکہ مخلوقات کے لیے ربوبیت کا اہتمام ہوا ہے۔ تیسری چیز وہ ربوبیت کا نظام ہے جو اس ہر گوشے میں جلوہ گر ہے۔ ربوبیت مسئولیت کو مقتضی ہے، یعنی پالنے والا پال رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، ایک ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس کے تمام تقاضے معلوم ہوتا ہے ایک قاعدے میں ڈھلے ہوئے ہیں، اور جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کو وجود میں لانے کے لیے، اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی ضروریات کو مختلف پہلوؤں سے پورا کرنے کے لیے پوری کائنات سرگرم ہو جاتی ہے۔ ایک ایک چیز یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سب جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ کیا انسان کو مسئول نہیں ٹھہراتا، جواب دہ نہیں ٹھہراتا، یہ احساس نہیں پیدا کرتا کہ جس نے یہ سب دیا ہے تو کیا یہ مفت میں دے دیا ہے؟ وہ پوچھے گا نہیں، جانے گا نہیں اس بات کو۔ جس نے ہمارے لیے زندگی اور پرورش کا یہ سارا نظام قائم کیا ہے، اس کا ہم پر فطری طور پر حق قائم ہوتا ہے، اور لازم ہے کہ ایک دن اس حق کی بابت ہم سے پرسش ہو۔ انسان جو بنیادی مقدمات ہیں علم و عقل کے، ان کا انکار بھی کر دے اگر، تو اس کا عمل اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ ربوبیت کا یہ حق انسان خدا کے معاملے میں تو نہیں بھی مانتا، لیکن دنیا میں یہ جس واسطے سے میسر آتا ہے، کبھی اس سے انحراف کا سوچ بھی سکتا ہے۔ سوچے تو ہم کہتے ہیں بڑا لئیم انسان ہے، اس نے ماں کا حق نہیں پہچانا، باپ کا حق نہیں پہچانا، معاشرے کا حق نہیں پہچانا، ریاست کا حق نہیں پہچانا۔ کیا کرتے ہیں یہ سب؟ ربوبیت کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی خلق میں تو کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئولیت اور ربوبیت، جواب دہی اور ربوبیت، تمام حقوق کی فلسفیانہ بنیاد یہی ہے۔ تو لازم ہے کہ پھر پرسش ہو، پوچھا جائے۔ جنہوں نے اس حق کو پہچانا ہو وہ اس کا انعام پائیں، اور جنہوں نے اس کی ناقدری کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔ اس اعتبار سے یہ جزا و سزا کی دلیل ہوئی۔ تو یہ پہلو ہے جو گویا اس ایک آیت میں اللہ نے جو مضمون بیان کیا ہے اس کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ تمہید اٹھاتا ہے، اس میں زیادہ تر انفس و آفاق سے استدلال ہوتا ہے، علم و عقل کے مسلمات سے استدلال ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تاریخ کا استدلال پیش کرتا ہے۔ یہ عام طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ مختلف صورتوں میں اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تاریخ سے استدلال شروع ہو رہا ہے۔ تاریخ سے استدلال کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، اور اس میں کسی سنت الہی کا ظہور ہوا۔ سنت ابتلا کا ظہور وہ ہمارے پورے وجود میں ہو رہا ہے۔ جزا و سزا پر ہم ابھی گفتگو کر چکے ہیں۔ تو کسی سنت الہی کا جب دنیا میں ظہور ہوتا ہے تو یہ در حقیقت خود خدا کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے اس کو تاریخ سے اٹھا کر استدلال کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس ذیل میں جس سنت الہی کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے قرآن میں، وہ پیغمبروں کے آنے کے بعد خدا کی عدالت کا ظہور ہے۔ اسی کا حوالہ شروع ہو گیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح،
اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ انہیں نوح کی سرگزشت سناؤ، یعنی اس کو اگر پوری طرح کھول دیجئے تو مطلب یہ ہے کہ یہ حقائق ہم نے ان کے سامنے رکھ دیے، یہ ان پر غور کریں اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے تاریخ کے حوال پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ اس کے لیے انہیں نوح کی سرگزشت سناؤ، یہ پہلی سرگزشت ہے، یعنی خدا کی عدالت کا دنیا میں جو پہلا ظہور ہوا وہ نوح علیہ السلام کی عدالت پہ ہوا۔ انہیں نوح کی سرگزشت سناؤ اے پیغمبر، جب اس نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں، اگر میرا دعوت کے لیے کھڑا رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا کر یاد دہانی کرنا تم پر گراں ہو گیا ہے۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے کی دعوت و تذکیر کی جد و جہد کے بعد بولا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، دوسری جگہ تصریح ہے کہ نوح علیہ السلام یہ ذمہ داری سینکڑوں برس تک ادا کرتے رہے۔ انہوں نے یہ غالباً اسی بنا پر فرمایا ہے کہ میں نے تو برسوں بلکہ صدیوں تک یہ ذمہ داری ادا کی ہے۔ تو اب تمہارا رد عمل بتا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اس سے یاد دہانی حاصل کرتے، اپنی دنیا کو بھی سنوارتے، اپنی آخرت کی بھی بھلائی چاہتے، تم نے میری بات کو سنا نہیں، مانا نہیں، اور اب لگتا ہے کہ میرے مقابلے میں تمہارے اندر بیزاری پیدا ہو رہی ہے، میرا وجود، میری بات تم پر گراں گزر رہی ہے۔ اگر میرا دعوت کے لیے کھڑا رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا کر یاد دہانی کرنا تم پر گراں ہو گیا ہے، یعنی اب تم مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہی مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ جب تک لوگ کچھ بات سنتے رہتے ہیں، دو چار لوگ نکلتے رہتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مجادلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم 5-10 راست باز بھی ہوں گے تو میں بستیوں کو تباہ نہیں کرتا، موقع دیتا ہوں۔ تو یہ موقع ان کو بھی دیا گیا، لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ جب پیغمبر کا وجود گراں ہو گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش نے آخر میں فیصلہ کر لیا کہ اب سب لوگ مل کر یکبارگی حملہ آور ہوں گے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یعنی اب وجود ہی گوارا نہیں ہے۔ یہ مرحلہ میں نے عرض کیا ہے کہ سب پیغمبروں کے ہاں جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشان مقرر کر رکھا ہے کہ پھر اس قوم کی پکڑ ہوتی ہے، پھر اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا اور یہ کہا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب میرا یہاں رہنا، میرا بات کرنا، میرا دعوت کے لیے کھڑا ہونا، یہ سب اب تمہیں گوارا ہی نہیں رہا، یعنی اب اختلاف اتفاق سے بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو سن لو، فعلی اللہ توکلت، کہ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی میں تو بہرحال تنہا کھڑا ہوں، اس پروردگار کے اعتماد پر کھڑا ہوں جس نے مجھے مبعوث کیا ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ مجھے اپنا کام اس وقت تک کرنا ہے جب تک اس کی طرف سے انقطاع کا حکم نہیں آ جاتا۔ مجھے تو صبر کے ساتھ فیصلے کا انتظار کرنا ہے، اور تمہارے رویوں پر میرا سارا اعتماد بھی اسی ہستی پر ہے۔ اب تم نے جو کرنا ہے پھر وہ کر لو، یعنی اگر میرا وجود گراں ہو گیا ہے تو جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو، میرا پروردگار جو کرنا چاہے گا وہ کرے گا، مجھے اس نے بھیجا ہے۔ اگر اس کا منشا یہی ہے کہ میرا سر چاہیے اور وہ دے دینا چاہتا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، اور اگر میرے لیے نجات کا وعدہ ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس لیے میرا تو تمام بھروسہ اسی پر ہے۔ تو فرمایا کہ فاجمعوا امرکم،
تم سب مل کر اپنی بات ٹھہرا لو، طے کر لو کیا کرنا ہے میرے ساتھ۔ یعنی میں تو اپنی ذمہ داری کے لیے مبعوث ہوں، میں وہ کرتا رہوں گا۔ دعوت مجھے پہنچانی ہے، تذکیر مجھے کرنی ہے، توجہ مجھے دلانی ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانی ہے، میں تو یہ کام کرتا رہوں گا جب تک اوپر سے حکم نہیں آ جاتا کہ اب اس کو بند کر دیا جائے۔ اب تمہیں میرا وجود گراں گزر رہا ہے اور تم کچھ کرنا چاہتے ہو میرے خلاف، تو طے کر لو کیا کرنا چاہتے ہو۔ اور مزید کہا کہ فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، یعنی اپنی بات بھی سب ٹھہرا لو، سب مل کے فیصلہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارے اس فیصلے میں تمہیں کوئی تردد نہ رہے، یعنی سوچ لو سمجھ لو پورے اعتماد کے ساتھ، میں بھی کھڑا ہوں تم بھی فیصلہ کر لو۔ آخری رائے جو بھی قائم کرنی ہے، اب اگر آخری مارکے کا وقت آ گیا ہے تو پھر تمہیں بھی سوچ سمجھ کر جو کرنا ہے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرا رب بھی جو چاہے گا وہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ ثم اقضوا الیہ، پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی اب تمہاری طرف سے معاملہ پھر ختم ہو جانا چاہیے، تم اپنا اقدام کرو۔ یہ وقت ہے کہ جس میں گویا پیغمبر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا وقت پورا ہو رہا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، قوم اب آخری درجے میں جو کرنا چاہتی ہے کر گزرے، تاکہ میں بھی اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہوں۔ میرے رب نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ پھر سامنے آ جائے گا۔ تو یہ آخری مرحلے کی گفتگو ہے، یعنی اتمام حجت کے مرحلے میں اور برات کے مرحلے میں پھر پیغمبر اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو یہ یہاں سے قرآن نے یہ سرگزشت شروع کی۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، اس کے بعد بھی اگر اعراض کرو گے، یعنی میں نے تو موقع دے دیا تمہیں، مجھے مہلت نہ دو اور جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، لیکن نہ ادھر آؤ گے نہ ادھر جاؤ گے اور منہ موڑے رہو گے اور اپنی اس گراں باتی خاطر کا اظہار کرتے رہو گے، تو میرا کیا نقصان ہے؟ میں نے تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگا، یعنی مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اپنے پروردگار کے حضور میں صلے کے لیے، اس میں کوئی مجھے اندیشہ ہی نہیں ہے کہ نہیں ملے گا۔ تم نے جو کرنا ہے اس کا انجام بھی ادھر ہی سے طے ہونا ہے اور اس کا فیصلہ صادر ہو جانا ہے، تم بھی کر لو۔ میں نے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگا کہ مجھے یہ اندیشہ ہو کہ اس کے نتیجے میں دنیا کی کسی نعمت سے محروم ہو جاؤں گا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ بالکل سادہ ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، تمہیں اپنا کام کرنا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، یعنی میرا بھروسہ اس پر، صلہ اس کے ذمے، اس نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ پیغمبر یہاں کھڑے ہو کر اپنی قوم سے بات کرتے ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ خدا کا فرما بردار بن کر رہوں۔ یعنی انہوں نے گویا آخر میں بھی یہ بتا دیا کہ میرے سامنے تو اسلام کی دعوت ہے، سب سے پہلے میں اس کے سامنے سرفگندہ ہوا ہوں، میں نے اس کو مانا ہے، میں اسی کی دعوت تم کو دے رہا ہوں، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ میں بہرحال زندگی کے آخری مرحلے تک یا جب تک خدا کا فیصلہ میرے لیے نہیں آ جاتا یہی کام کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ گفتگو بڑی جھنجھوڑ دینے والی تھی، بہت توجہ دلانے والی تھی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ تو آخری درجے کی سنجیدگی پہ کھڑے ہیں اور اپنی دعوت اس طرح پیش کر رہے ہیں، پھر یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ہم سے کوئی صلہ نہیں مانگا، کسی چیز کا کوئی نتیجہ ہمارے ساتھ متعلق نہیں کیا، پوری زندگی اپنے رب کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے گزار دی ہے، سینکڑوں سال کی جدوجہد کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ ہی کے ذمے ہے۔ تو ہم غور کریں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، فَكَذَّبُوهُ، اس پر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یعنی یہ آخری بات بھی مؤثر نہیں ہو سکی، جواب میں تکذیب ہوئی، جھٹلا دیا گیا، بات ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ،
تو ہم نے اس کو نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ تو اب اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا اور پھر یہ معلوم ہے کہ ایک عظیم طوفان ابل پڑا جو اس پوری قوم کو بہا کر لے گیا۔ یہ بیان کیا ہے کہ اس موقع پر ہم اپنے پیغمبروں کو غالب رکھتے ہیں، یعنی وہ اس عذاب کی زد میں نہیں آتے، ان کے لیے نجات، ان کے لیے بشارت ہوتی ہے۔ تو ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور اس کے ساتھیوں کو بھی دی۔ تو ہم نے اس کو نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور انہیں جانشین بنایا، یعنی وہ قوم برباد ہوئی، غرقاب ہوئی، اور اس کی جگہ زمین کی بادشاہی ان کو مل گئی۔ یعنی جو لوگ بچے وہی تھے کہ جو پھر بلا شرکت غیر ان علاقوں پر قابض بھی ہوئے، ان کا نظم بھی قائم ہوا، وہ سب بستیاں مٹ گئیں، سب تعلقات ختم ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان سب لوگوں کو غرق کر دیا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ ارشاد ہوا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، سو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا جنہیں اس عذاب سے پہلے متنبع کر دیا گیا تھا۔ یہ الفاظ کیوں آئے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اس قاعدے کو سامنے رکھو کہ اس طرح کا عذاب استحصال تنبیہ کے بغیر نہیں آتا، اور یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے ذریعے سے نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ غلطی کر سکتے، حدود سے تجاوز کر سکتے، بات میں کوئی کمی بیشی پیدا کر سکتے، اس کے لیے وہ اپنے پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے، ان کے ایک ایک لفظ کی نگرانی کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کے تحت، جیسے کہ دوسری جگہوں پر ہے کہ اِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ یہ سب ذمہ داری انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی اس تنبیہ کے بعد پھر جو انجام ہوتا ہے فرمایا یہ ذرا دیکھ لو۔ تو یہ گویا تاریخ سے استدلال کر کے قریش کو جو سورہ کے مخاطبین ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آ چکا ہے، تو کیا تم ان سے کوئی مختلف ہو؟ جب رسول کے ذریعے سے انذار کر دیا جائے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو خبردار کر دیا جائے، انذار کر دیا جائے، ان کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھ لو تاریخ میں، تم جانتے ہو۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، یعنی پھر پے در پے ہر قوم میں رسول آتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی عدالت پہلی عدالت تھی، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا زمین پر ظہور ہوا، اور ان کے ذریعے سے ایک قوم غرقاب ہوئی، اسے دنیا میں سزا دی گئی، اور ایمان والوں کو اللہ نے نجات دی، غلبہ عطا فرمایا، اس قوم کی جگہ جانشین بنایا، اور پھر دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ تو یہاں سے ابتدا کر کے پھر بالاجمال ارشاد ہوا کہ ایک نہیں، دو نہیں، کتنے ہی ہم نے رسول اس کے بعد کتنی ہی بستیوں میں بھیجے۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ فجاؤہم بالبینات، سو وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے۔ یہ بالبینات آتے ہیں، اس کو میں نے مختلف جگہوں پر کئی اسالیب میں ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ معیت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ظہور کبھی معجزات کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی پیشین گوئیاں ہیں جن کے مصداق سامنے آ جاتے ہیں، کبھی فتح و نصرت کی بشارت دی جاتی ہے اور وہ بعین ہی پوری ہو جاتی ہے۔ تو دسیوں صورتیں ہیں جن میں یہ نشانیاں سامنے آتی ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ آئے فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، مگر جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اسے پھر انہوں نے مان کر نہیں دیا، یعنی کوئی معجزہ، کوئی خدا کی معیت کا ظہور یہ تنبیہ کا باعث نہیں بنا۔ جس چیز کو پہلے جھٹلا دیا پھر ضد میں آ گئے۔ سب سے بڑی بیماری جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ یہ، یعنی وہ اگر کوئی ذہنی، فکری، سیاسی، سماجی، مذہبی رویہ قائم کر لے تو اپنے استدلال کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے،
اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس کی انانیت کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ پھر اینٹ روڑے اٹھا کر اس بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی حماقتوں کا۔ تو یہی ہوا، فرمایا کہ پھر وہ ان کو کوئی چیز، یعنی پھر پردہ بھی اٹھا دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر مان کر نہیں دیا انہوں نے۔ تو فرمایا کہ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر اس طرح مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ یعنی مہر ایسے نہیں لگتی، اس ضد کی پاداش میں لگتی ہے۔ یہ جرم ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہو جاتا ہے کہ پھر بات کسی جگہ سے اس کے اندر گھستی ہی نہیں۔ تو اس سے پیچھے بھی بعض چیزیں ہیں جن کے اوپر بعض حواشی ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔